سچ کی آواز کے معزز ناظرین و سامعین، آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وحی کا نزول۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کی توجہ اس سورت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو قرآن پاک میں وحی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک کی وہ سورت جس سورت کے ذریعے وحی کی ابتدا کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے اس سورت میں کہ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے، انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس وحی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ یعنی کہ اپنی زوجہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو انہوں نے آپ کی چادر آپ کے اوپر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف دور ہوا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے ان کو پوری کہانی سنائی اور کہا میں تو ڈر گیا تھا کہ میری جان ہی نہ چلی جائے۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی اور عربی میں انجیل لکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تمہیں کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ نظر آیا تھا آپ نے بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ کہنے لگے کاش میں جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں وطن سے نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا سچ مچ وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جو تعلیم تم لے کر آئے ہو اسی طرح کی تعلیم جو بھی لے کر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ورقہ نے کہا اگر میں نے تمہارا یہ دور پایا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ سچ کی آواز کے معزز ناظرین و سامعین، اسی واقعے کو ہم ایک احادیث کی روشنی میں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے یہ روایت ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ پڑھو۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، یعنی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زور سے بھینچا، یعنی کہ اپنے بازوؤں میں لے کر دبایا، اس قدر زور سے دبایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اے محمد پڑھو۔ تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی، اس ڈر سے کہی کہ فرشتہ میرے ساتھ دوبارہ وہ کام نہ کرے جو اس نے کیا، یعنی کہ وہ دوبارہ مجھے اپنے بازوؤں میں لے کے بیچے نہ۔ درد کی جو شدت ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرماتے ہیں اب میں نے اسے پڑھ لیا اور یہاں تک پڑھا کہ میں آخر تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس سے چلا گیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ حالت یہ تھی کہ میرے دل میں ایک کتاب لکھ دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا میں شاعر اور مجنون مجھے سب سے برے لگتے تھے۔ میں ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاعر اور مجنون سے تو موت ہی بہتر ہے، تاکہ قریش میرے بارے میں شاعر اور مجنون کا لفظ نہ استعمال کر سکے۔ بہتر ہے کہ میں اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں، اپنے آپ کو اس پر سے نیچے گراؤں اور اپنے آپ کو قتل کر کے اس صورتحال سے نجات پاؤں۔ چنانچہ میں اس ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ میں پہاڑ کے وسط میں تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو یوں تھی، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جبرائیل ایک انسان کی صورت میں آسمان کے افق پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو رسول اللہ ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور انہیں دیکھتا رہا، اور اس منظر نے مجھے اس کام سے روک لیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک قدم نہ آگے بڑھ رہا تھا اور نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ آسمان کے اطراف میں اس سے منہ پھیر لوں، لیکن میں جدھر بھی دیکھتا انہیں وہاں کھڑا پاتا۔ چنانچہ میں یوں ہی کھڑا رہا، نہ ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تھا، یہاں تک کہ ختیجہ نے اپنے ملازم میری تلاش میں بھیجے۔ یہ لوگ مجھے دیکھ کر مکہ پہنچ گئے اور ختیجہ کی طرف لوٹ گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل و عیال کی طرف مکہ آ گیا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام پھر چلے گئے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے اہل و عیال کی طرف مکہ آ گئے۔ اس واقعے پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے سیرت کی کئی کتابوں میں بارہا اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن عموماً ہم اس واقعے کو پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں یا قدرے غور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم واقعہ تھا اور نہایت ہی عظیم واقعہ تھا۔ ہم اس واقعے کی عظمت کا جو تصور بھی کریں، لیکن اس کے کچھ پہلو پھر بھی ہمارے تصور سے خارج رہیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ انسانوں کی زندگی پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے اس کے اعتبار سے بھی یہ واقعہ عظیم ہے،
اور وہ لمحات جن میں یہ واقعہ پیش آیا وہ اس زمین کے عظیم اور قیمتی لمحات تھے۔ آغاز نظام کائنات سے لے کر اس کے انجام تک یہ واقعہ ایک عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا اور ان لمحات میں وہ کیا کچھ ہو گیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو بہت ہی عظیم، جبار و قہار اور متکبر ہے اور مالک الملک ہے، اس اللہ نے اپنی بلندیوں سے اس حقیقت پر نظر کرم فرمائی جسے عرف عام میں انسان کہتے ہیں، جو اللہ کی اس عظیم کائنات کے ایک گمنام گوشے میں پڑا ہوا تھا جسے عرف عام میں زمین کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ الہی تجلیات کا محبت بنے۔ اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ مخلوق اللہ کی حکمت کا امین بنے، اللہ کے کلام کا منزل بنے، اور یوں اللہ کی تقدیر اور تدابیر اس مخلوق کو جس مقام و مرتبے تک لے جانا چاہتی تھی اس کی مثال بنے۔ یہ ایک عظیم بات ہے، اس قدر عظیم جس کی عظمتیں لا انتہا ہیں اور اس کی عظمتیں مزید واضح ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عجیب زمانہ تھا، یہ 23 سالہ زمانہ تھا۔ ان زمانوں میں انسانوں اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق قائم رہا۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس کی حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو اس میں رہتے تھے، جنہوں نے اس زمانے کو محسوس کیا، جنہوں نے اس کا آغاز اور انجام دیکھا، جنہوں نے اس براہ راست رابطے کی شیرینی کو دیکھا، یعنی کہ اس کی مٹھاس کو دیکھا، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ دست قدرت قدم قدم پر ان کی دستگیری کر رہی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے۔ یہ ایک ایسی مسافت تھی، ایسا انقلابی سفر تھا جس کی طوالت کو اس دنیا کے کسی معیار سے نہیں ناپا جا سکتا۔ یہ انسانی ضمیر کا سفر تھا، یہ زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے سے بھی طویل اور بعید ایک سفر تھا۔ یہ لوگ ذوق معرفت رکھتے تھے اور اس کی شیرینی اور مٹھاس کو پاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انہوں نے اس کمی کو محسوس کیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ ایک دور تھا جو بیت گیا۔ اگر یہ دور عملاً گزرا نہ ہوتا تو عقل اس کا تصور بھی نہ کر سکتی۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، چلو ام ایمن کے پاس چلیں، ہم ان سے اس طرح ملاقات کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ دونوں حضرات ام ایمن کے قریب پہنچے تو ام ایمن رونے لگیں۔ ان دونوں حضرات نے دریافت کیا کہ اے ام ایمن، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا رک گیا ہے اور اب قیامت تک اللہ اپنی مخلوق سے کلام نہیں کرے گا۔ ام ایمن کی یہ بات سن کر دونوں حضرات رونے لگے۔ یہ ایک مبارک گھڑی تھی اور اس کے اثرات اس وقت سے آج تک انسانی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔
اور یہ اثرات اس وقت تک اپنا کام کرتے رہیں گے جب تک اللہ زمین کا وارث نہیں ہو جاتا اور قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گھڑی کے واقعے نے انسان کو اثر نو زندگی عطا کی، اس طرح کہ اس نے اپنی قدریں زمین سے لینے کی بجائے آسمان سے لینا شروع کر دی اور اپنی زندگی کا نظام وہی سے آخذ کرنے لگا۔ خواہشات نفسانیہ سے آخذ نہیں کرتے تھے۔ اس لمحے میں جو کچھ ہوا اس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس سے قبل تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب واقع نہ ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا۔ اس نے تاریخ کا رخ پھیر دیا اور پھر تاریخ میں ایسے راہ قائم کر دیے گئے جنہیں آج تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ نہ بعد کے واقعات نے ان نشانات کا رنگ ہلکا کیا۔ انسانی عقائد و نظریات میں اس کائنات، اس زندگی اور اس کی اعلیٰ قدروں کا ایک تصور بٹھا دیا گیا۔ ان کو واضح کر دیا گیا کہ اس سے قبل تاریخ میں ان اعلیٰ قدروں کو اس طرح نکھارا گیا تھا۔ اعلیٰ قدروں کی یہ ایک ایسی تصویر کشی تھی جو جامع تھی، جو صاف تھی، جو نہایت ہی مجرد تھی اور دنیا کے رنگوں سے خالی اور پاک تھی، جبکہ اس کے رنگ واقعی تھے اور انسانی زندگی کے ساتھ اچھی طرح ہم آہنگ تھے۔